السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ کی توفیق سے نئی سورۃ جاثیہ کی شروعات کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 35 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے، قرآن میں 45ویں نمبر پہ ہے، 25ویں پارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ جاثیہ، اس میں بہت سی نشانیاں قیامت کی بتائی گئی ہیں اور قیامت کا برپا ہونا بھی بتایا گیا ہے۔ یہ پہلی صورت اس کی حامیم، وہی حلف المقطعات ہیں، ان کا علم اللہ رسول ہی کو ہے۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ تمام باطل پر غالب آ کے رہے گی، جیسے اللہ سب پہ غالب آیا ویسے اس کا کلام بھی غالب آئے گا۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، مطلب ان کے بتانے میں، ان کے سنبھالنے میں، یہاں زندگی میں۔ پہلے یہاں زمین پہ صرف پانی تھا، پھر اللہ نے کچھ حصہ خشک کیا، پانی سمندر میں چلا گیا۔ ان نشانیوں سے ایمان والے اللہ کی معرفت پاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مطلب انسان کے جسم اور اس کے اعضاء، رنگ وغیرہ سب میں اگر غور و فکر کریں تو بہت نشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 8 ارب لوگ ہیں، ان میں لاکھوں قبیلے ہیں، ان کے الگ الگ طریقے، الگ الگ طرح کے کھانے، الگ الگ ڈھنگ، الگ الگ انداز، قریب 2 لاکھ قسم کے جانور ہیں۔ پھر ان کی لاتعداد جو ہے وہ ان کی جو لاتعداد خوراکیں ہیں، کروڑوں میں سب کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے جسم جو ہیں اور کس طرح کے اللہ نے رنگ ان کے دیے، وہ سب جو ہے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور ان میں نشانی بتائیں، اگر غور کریں، اس کی قدرت کا اندازہ کریں کہ کس قدر اللہ نے اپنی کارکردگی کی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، مطلب بارش سے اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ مطلب کبھی ہوا کا رخ جو ہے وہ جنوب میں ہوتا ہے، کبھی شمال میں ہوتا ہے، کبھی پورب میں، کبھی پشچم میں، مغرب، مشرق، الگ الگ اللہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی بری ہوا آتی ہے بہت تیز، جو اڑانے کی کوشش کرے انسانوں کو آندھی طوفان کی طرح۔ کبھی اچھی ہوا آتی ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی محسوس ہو، اور کبھی سہانی سی لگتی ہے ہوا۔ اور لوئیں جو چلتی ہیں گرمیوں میں، کبھی طوفان، مطلب اس سے بھی لگتا ہے کہ اس کائنات کے میں بنانے والا کوئی تو ہے جس نے سب چیزیں جو ہیں ان کا نظام بنا رکھا۔ آیت نمبر 6، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کی راستی سے سنا رہے ہیں، اللہ آپ کے ذریعے۔ بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ آخری چیز اللہ کی اس میں توحید ہے اور دلائل ہیں، کلام آ گیا اللہ کا، صفت آ گئی اللہ کی۔ اب کس بات کے انتظار میں ہیں؟ سورہ زمر 23 نمبر میں بھی اللہ نے یہ بات کہی۔ آگے فرمایا، ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ مطلب جہنم کی ایک وادی کا نام جو ہے نا وہ ویل ہے، تو خرابی اور افسوس ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ جو آیتیں اللہ نے اپنے سامنے پڑھی، جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے، پھر بھی غرور کرتا ہوا اور اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، مطلب کفر پہ اڑا رہے، گناہوں میں جکڑا رہے، بے پرواہ رہے آیات کے حکم اور شریعت سے۔ جیسے آج لوگ ہیں بے پرواہ، مانتے ہی نہیں ہیں، تو حق کو جھٹلانا تکبر اور جہالت ہے۔ جیسے ابو جہل جو ہے، اسے پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ تو اسی طرح آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سمجھاؤ قرآن و حدیث، اپنی ہی مطلب ویسے ایمان والے کہلاتے ہیں، لیکن بس وہ اپنی ضد اور اپنی مسلک میں اڑے رہتے ہیں، حق کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ سب ابو جہل ہے آج کے، اور اس طرح اڑ رہے ہیں کہ گویا سنی ہی نہیں، مطلب آیتوں کی اس طرح سے
بے حرمتی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے کہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ تیار ہے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ مطلب اول کو تو قرآن کو بے پرواہی سے سنتے ہیں، مگر کوئی بات سن بھی لیں تو اسے مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں، کفر پڑے رہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔ اللہ آخرت میں عذاب کے بعد پھر انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ مطلب اس کریکٹر کے لوگوں کے لیے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ مطلب اعمال ان کے سب غارت ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں قبول کرانے والی جو چیز ہے ہدایت وہ ان میں نہیں مل پائی، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے۔ ان کے جو اعمال ہیں جو انہوں نے کیے ہوں گے یہاں نیک عمل، وہ بھی غارت ہو جائیں گے۔ مطلب زیرو سے اگر کسی چیز کو آپ ملٹیپلائی کرو تو وہ زیرو ہو جاتی ہے، تو اگر کفر سے ملٹیپلائی کرا ان کی نیکیوں کو تو وہ سارے کا سارا کفر میں بدل جائے گا۔ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ مطلب مال، اولاد، کاروبار، رتبہ، عزت، یہ جو ہے سب وہ اپنے انہیں کہتے تھے کارسازوں کو، معبودوں کو یہ دلا دیں گے ہمیں۔ تو یہ جو اللہ کی دینے کی چیزیں ہیں ان میں دوسروں کو شریک کرنا، یہی تو اصل میں شرک ہے۔ تو ان میں جو ہے اعمال غارت ان کے ہو جاتے ہیں کہ وہ قبول کرنے والی چیز جو ہے ان میں نہیں ہوتی، ایمان میں اخلاص نہیں ہوتا، یہ سب جو ہے یہی غارت ہو جاتا ہے ان کا سارا معاملہ۔ یہ سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ مطلب قرآن حدیث میں ہے کہ یہ بہتوں کو تو اونچا کرے گا قرآن، اور بہتوں کو نیچا کرے گا۔ یہ اندھوروں سے نجات دلانے والی روشنی لے کے آیا ہے قرآن، سراپا ہدایت، مگر ملے گی اسے جو چاہے گا، جس میں طلب اور طلب ہوگی۔ ورنہ جو یقین نہیں کرتے اپنے رب کی آیتوں پہ، اسے نہیں مانتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس سے فیصلہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے کہا سخت دردناک عذاب، یعنی کہ دوزخ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ 12 نمبر آیت، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ مطلب موتی خزانے تلاش کرو دریا میں، اور کشتی ہے جس سے کہ تم جو ہے اپنا بزنس کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جانوروں کا شکار، مچھلی وغیرہ بھی سب دریاؤں سے ہوتی ہے، تو اللہ نے دریا بنائے انسانی زندگی کو رواں دواں کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ نے وہی کہا کہ تاکہ تم میرا شکر بجا لاؤ۔ اللہ یاد دلاتا رہتا ہے اپنی نعمتوں کو، یہ سب اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ شکر سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ شکر گزار کے لیے جو ہے اللہ کی حقانیت ہوتی ہے، اور ناشکرہ سب کچھ ملا ہوا ہو اپنی محنت کا سمجھتا ہے۔ جیسے آج کی اولاد کو آپ دیکھیں کہ کتنا بگاڑ ہے۔ سورہ ابراہیم 7 نمبر آیت میں کہ اگر تم شکر گزاری کو کرو گے تو میں لازماً تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور ناشکروں کو عذاب دوں گا۔ تو آج جو ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں، ہماری بیوی بگڑ رہی ہیں، بچی بگڑ رہی، اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم شکر نہیں بجا لاتے۔ ہم اپنی صلاحیت، اپنی محنت، اپنے علم کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ اس کے ذریعے پایا۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنا شکر بجا رہا ہے اللہ کا، کہ ہمیں ہر سانس لیتے ہوئے ہمیں اللہ یاد آتا نہیں آتا کہ ہم اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اللہ یاد آتا نہیں آتا کہ اس کے فضل سے ہمیں کھانا مل رہا۔ پتہ نہیں کتنے بھوکے لوگ جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں آتے وہ لوگ۔ اب رمضان ہمیں دیے اسی لیے گئے کہ ہم ان لوگوں کی بھوک کو سوچیں کہ جنہیں یہ ساری نعمتیں نہیں مل رہی جو ہمیں مل رہی۔ آیت نمبر 13، اور آسمان میں زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ مطلب یہ کائنات تمہارے لیے سجائی، تمہیں اپنے لیے بنایا۔ مطلب انسان کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا، ہر چیز تمہاری خدمت کے لیے، تاکہ مطلب زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے لوگوں کی۔ یہ سب ہمارے تابع کر دیا اللہ نے، انسان ہوں جو ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، یا جو جانور ہوں، یا ٹیکنالوجی ہو۔ اب کتنے بڑے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو میزائل چل رہا ہے وہ سب انسانی دماغ کی تو ایجادات ہیں۔ یہ سب ہمارے غلام ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، سائنس بھی۔ پھر ہم میں بہت سے لوگ جو ہیں اپنے جو غلام ہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے غلام بنائے، جیسے پیڑ ہیں، پودے ہیں، یا پہاڑ ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، انہی کو پوجتے رہتے ہیں۔ مطلب اپنی
جو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے جن چیزوں کو بنایا، تو اللہ نے کہا اس میں بہت سی، جو غور کرے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے کس طرح ان ساری بڑے بڑے، اب آپ دیکھو کتنا بڑا جانور ہے ہاتھی، اسے اللہ نے ہمارے تابع کر دیا کہ وہ جو اس کے مالک ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اسے ایک ڈنڈی سے اسے چلاتے رہتے ہیں۔ اونٹ ہے، شیر ہے، آپ نے سرکس کے شیروں کو دیکھا ہوگا کہ سزا لیتے ہیں ان لوگ۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توفیق نہیں رکھتے، مطلب پچھلی قوموں کے جو دن گزرے ہیں انہیں یاد نہیں کرتے، ان کے انجام کو یاد نہیں کرتے، تبھی تو اللہ کی پکڑ و عذاب سے بے پرواہ ہیں۔ سورہ ابراہیم 5 نمبر میں بھی اللہ نے یہ بات کہی، یہاں اللہ نے یہ کہا کہ یہ ایمان والے جو وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی تابع نہیں رکھتے۔ یہ شروع میں حکم آیا تھا درگزر کا، بعد میں تو کافروں سے جہاد کی آیتیں آتی رہیں بعد میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ دے، مطلب تمہارے صبر کی وجہ سے وہ زیادتیاں کریں گے اور پھر ہم ایسے بیمانوں سے جو ہے نمٹ لیں گے بعد میں۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ ان کی کرتوتوں کو سزا انہیں ملے گی، جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ مطلب کوئی گروہ ہو، کوئی فرد ہو، کسی پر بھی احسان نہیں ہے کسی کی نیکی کا، اللہ پر نہ کسی دوسرے پر۔ اگر ہم نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر بدلہ بھی اللہ سے ہی چاہیں۔ ہم نیکی کا بدلہ اگر مخلوق سے چاہیں گے کہ وہ ہماری تعریف کرے یا ہمارے آگے پیچھے پھرے تو وہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو وہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر نیکی کا بدلہ اللہ ہی سے چاہیں۔ یہاں اللہ نے وہی بات کہی ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا وہ بھی اس کے اپنے لیے ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ حساب کے لیے پیشی ہوگی وہاں پہ، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکومت اور نبوت دی تھی، مطلب قوت دی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو نبوت بھی دی انہیں اور حکومت بھی دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں۔ اللہ کے احسان ہیں، جیسے منو سلوہ پاک و حلال روزی تھی، اس طرح سے انہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے پاک اور صاف روزی دی تھی، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس زمانے کے جو دنیا والے تھے ان پر فضیلت عطا کی، جو فضیلت امت محمدی کو ہے آج، اس سے پہلے جو تھی وہ فضیلت بنی اسرائیل کو تھی، مگر جیسے انہیں فضیلت دی تھی آج ہمیں فضیلت ملی ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، انہیں نافرمانی میں پکڑا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ انصاف نہ کرے، اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہماری بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تو انصاف والا ہے۔ اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں، مطلب شریعت اور احکام دیے انہیں کتاب کے ذریعے، توریت کے ذریعے، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا، مطلب ضد کہ اس کی کیوں مانیں ہم، میری کیوں نہ مانو۔ تو اس طرح جیسے آج ہمارے یہاں ہے مسلکوں کا چکر، کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، ہمارا مسلک حق پہ ہے، ہمارے بزرگ حق پہ ہے، تعصب ہوتا ہے یہ کہ میں ہی کیوں مانوں۔ مطلب حق آیا تو یہود نے حق یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ نبوت جو ہے بنی اسماعیل میں آنی چاہیے تھی، بنی اسماعیل میں کیوں آئی نبوت، بنی اسرائیل میں آنی چاہیے تھی۔ تو یہاں اللہ نے وہی کہا کہ جو ہے ان کے حق پہنچ جانے کے بعد بھی آپس کی ضد بحث نے انہوں نے اختلاف برپا کیا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کر دے گا۔ مطلب اس لیے کسی کو غلط نہ کہو، تبلیغ کرو اور لوگوں میں بات پہنچاؤ، باقی سب فیصلہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دو۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں، مطلب شریعت محمدی عطا کی، اور آج جو ہے شریعت آپ کو دی گئی ہے اسی پہ سب کو ایمان لا کے، اسی پچھلی کتابوں پہ ایمان تو رکھنا ہے، مگر شریعت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ حضور نے فرمایا اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں میری شریعت کو ہی فالو کرنا پڑے گا، سو آپ ہی اسی پر لگے رہیں، مطلب جو شریعت میں نے آپ کو دی، اور نافرمانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، مطلب جاہلوں اور نافرمانوں کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے۔ حضور کے ذریعے یہ ہمیں بتائی گئی بات، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، لیکن نبی کے ذریعے جو آیتیں آئی ہیں وہ صرف اور صرف ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔
آیت نمبر 19 یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ نہیں، آپ کے کام نہیں آ سکتے، مطلب ان کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ اگر اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیں گے تو آپ کوئی بچا نہیں سکیں گے، یہ نبی کے ذریعے ہمیں کہی جا رہی بات۔ اور آپ ان کی طاقت، مال، اولاد پر بھروسہ نہ کریں، ایمان نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہیں۔ تو نبی کو جب یہ بات کہی تو عام امتیوں کا کیا حال ہوا؟ یہ آپ کے کام نہیں آ سکتے اگر آپ خدا نہ خواستہ ان کی باتوں میں آ گئے معاذ اللہ۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ متقیوں کا دوست ہے اور روزہ متقی بناتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 185۔ اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ تم پہ روزہ فرض کر دیا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ رفیق ہے متقیوں کا، کارساز بھی اللہ ہی ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت ہے، بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ کسی ظالم کا دوست نہیں ہو سکتا، مومن کا دوست ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن جو ہے احکام دین سے متعلق دلائل کا مجموعہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے دوست ہیں، جن سے انسانی ضروریات و حاجات جڑی ہوئی ہیں۔ مطلب قرآن میں اس طرح کے احکامات آئے ہیں۔ اور یہ کہا اور ہدایت ہے، دنیا میں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے قرآن۔ ہدی للناس کہا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، دنیا میں ہدایت کا راستہ بتانے والا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے والا۔ قرآن کو اللہ نے یہاں ہدایت بھی کہا اور بصیرت کی باتیں بتانے والا کہا اور رحمت کہا اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، مطلب مومنوں کے لیے۔ کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے؟ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ اور سچ ایک ہو جائے، اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے۔ مطلب یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا اللہ کے فرما بردار اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو ناانصافی ہوگی، اور نہ ایسا کبھی ہوا نہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 313 جو صحابہ تھے وہ 1000 کے لیے کافی ہو گئے تھے اللہ کی مدد کے طور پہ، جب وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ وہ لڑے اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں اللہ نے یہ کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں برابر ہو جائیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ سب کا انجام، سب کا حساب الگ الگ ہوگا۔ یہ جو ہے سب کے مار کے جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، سب کے حساب بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے قانون جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو برے کو برا بدلہ اور اچھے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے آخری آیت میں آج یہ کہا کہ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، مطلب ان کی سوچ جو ہے یہ بری ہے۔ یہ الحمدللہ 21 نمبر آیت تک آج